اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، آج ہم حضرت ہارون علیہ السلام کی زندگی کے کچھ حالات و واقعات آپ سے بیان کریں گے۔ حضرت ہارون علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بڑے بھائی تھے۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت دے کر فرعون کے پاس جا کر اللہ تعالیٰ کی توحید پیش کرنے کا حکم دیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے یہ درخواست کی کہ مجھے ڈر ہے کہیں فرعون اور اس قوم کے لوگ مجھے قتل نہ کر دے، اور میری زبان میں بولنے کی کچھ روانی نہیں ہے، میں اپنی بات فرعون کو اچھی طرح نہیں سمجھا پاؤں گا، لہٰذا آپ میرے بھائی ہارون علیہ السلام کو نبوت عطا فرمائیں اور انہیں میرے ساتھ فرعون کے پاس بھیجیں تاکہ ہم مل کر آپ کا پیغام پہنچائیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کی درخواست قبول فرماتے ہوئے حضرت ہارون علیہ السلام کو بھی نبوت عطا فرمائی اور دعوت تبلیغ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معاون بنا دیا۔ پیارے دوستو، اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن پاک میں کچھ اس طرح ارشاد فرماتا ہے، اور میرے خاندان میں سے ایک میرا وزیر مقرر کر دیجئے، میرے بھائی ہارون علیہ السلام کو میرے مقرر کر کے اس کے ذریعے میری قوت بڑھا دیجئے اور اسے میرے کام دعوتی مہم میں شریک بنا دیجئے تاکہ ہم خوب آپ کی تسبیح بیان کریں اور خوب آپ کا ذکر کریں۔ بلا شبہ آپ ہمیں خوب دیکھ رہے ہیں۔ اللہ نے فرمایا، اے موسیٰ، جو کچھ آپ نے مانگا ہے وہ آپ کو دیا جاتا ہے۔ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 29 سے 36۔ پیارے دوستو، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے لیے کوہ طور کے پہاڑ پر گئے تو اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کو اپنا نائب بنا کر گئے اور یہ نصیحت فرمائی کہ قوم کو نصیحت کرتے رہنا تاکہ کہیں قوم گمراہی میں مبتلا نہ ہو جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے طور پر جانے کے بعد قوم نے ایک بچڑا بنا کر اس کو پوجنا شروع کر دیا۔ حضرت ہارون علیہ السلام نے انہیں سمجھانے کی بہت کوشش کی، مگر انہوں نے یہ جواب دیا، جب تک حضرت موسیٰ علیہ السلام خود نہ آ جائیں ہم بچڑے کی عبادت کرتے رہیں گے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس آئے تو قوم کو گمراہی میں مبتلا دیکھ کر حضرت ہارون علیہ السلام پر ناراضگی کا اظہار کیا۔ حضرت ہارون علیہ السلام کیونکہ نرم مزاج کے تھے، اس لیے آپ علیہ السلام نے بڑی نرمی سے اپنے بھائی کو مطمئن کرنے کی کوشش کی۔ پیارے دوستو، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس واقعے کو قرآن پاک میں کچھ اس طرح ارشاد فرماتا ہے، اور ہارون علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کے آنے سے پہلے ہی ان سے کہہ چکے تھے کہ اے میری قوم، اس بچڑے سے تمہاری آزمائش کی گئی ہے، تمہارا حقیقی پروردگار تو رحمان ہے، بس تم میری پیروی کرو اور میرے حکم کی اطاعت کرو۔ انہوں نے سامری کے پیروکاروں نے جواب دیا کہ جب تک موسیٰ علیہ السلام ہمارے پاس واپس نہیں آ جاتے ہم تو اسی کی عبادت پر جمے رہیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے ہارون، جب آپ نے انہیں گمراہ ہوتے ہوئے دیکھا تو آپ کو کس چیز نے روک دیا کہ آپ میری پیروی نہ کریں؟ کیا آپ نے میرے حکم کے خلاف ورزی کی؟ ہارون علیہ السلام نے جواب دیا، اے میری ماں کے بیٹے، میری داڑھی اور میرا سر نہ پکڑو، مجھے تو یہ خطرہ تھا کہیں آپ آ کر یہ نہ فرمائے کہ تو نے بنی اسرائیل میں تفرقہ ڈال دیا ہے اور میرے حکم کا انتظار نہ کیا۔ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 90 سے 94۔ پیارے دوستو، حضرت ہارون علیہ السلام عمر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بڑے تھے، مگر آپ علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پہلے اس دنیا فانی سے رحلت فرما گئے تھے۔ پیارے دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، امید کرتا ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔